اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم عیش پسندی سے بچنا، اللہ کے بندے عیش و عشرت میں مشغول نہیں ہوتے۔ یہ تو تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ آج تمہارے واسطے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہیں حلال ہے، اور تمہارا کھانا انہیں حلال ہے، اور تمہارے لیے حلال ہیں پاک دامن مسلمان عورتیں، اور ان پاک دامن عورتوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جبکہ ان کے مہر انہیں دے دو، ایسے حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے۔ اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کی محنت ضائع ہوئی، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، تمہارا رب اور تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ اسلام جو قانون فطرت ہے، جو پاکیزگی ہے، جو تمہارے رب کو پسند ہے، وہ یہی ہے کہ ان کاموں کی طرف رخ مت کرو جو تمہارے ایمان، اخلاق اور کردار کو برباد کرے۔ عیش پرستی کے قانون بدل بدل کر تم تک پہنچائے جاتے ہیں، کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی یہ نام نہاد دنوں کے ذریعے کہ تم کھلے عام اپنے رب کے اور رسول کے حکم کی دھجیاں اڑاؤ۔ یہ تمہارا ازلی دشمن، یہ شیطان، اس کے کام ہے۔ وہی یہ گناہوں کی ٹرے سجا سجا کر تمہارے سامنے رنگ بدل بدل کر پیش کرتا ہے کہ تم بھٹکو۔ یہ لوگ جنہوں نے ویلنٹائن ڈے کے نام پر ایک دن بنا دیا، کئی مسلمان بھی اس دن کو ایسے منانے لگے جیسے کہ فرض عید منائی جاتی ہے روزے رکھنے کے بعد۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے کہ تم صرف اپنے جسم کی خواہش کی خاطر، اس جنسی خواہش کی خاطر، سیکس کی خاطر بنا نکاح ایک دوسرے سے مل رہے ہو۔ جنسی خواہش کے لیے اگر تم اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس دن کو یا ایسے کئی دنوں کو اہمیت دیتے ہو تو تم نے شیطان کے حکم کو مانا اور رب کی اور رسول کی اطاعت بھول گئے۔ یہ جن لوگوں نے ایسے دن بنا رکھے ہیں، یہ دنیا دار لوگ جو قیامت کو، حساب کتاب کو بھول بیٹھے ہیں کہ رب پاک کو جواب دینا ہوگا۔ یہ لوگ جنہوں نے مدر ڈے، فادر ڈے بنا رکھے ہیں، جو سال میں ایک دفعہ منانے جاتے ہیں، اور باقی سارا سال ان کے فادر اینڈ مدر کسی اولڈ ہاؤس میں ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اولاد مدد کر جائے، 2 گھڑی پاس بیٹھ جائے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کے خلاف چلائے، جیسا کہ اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ تو رب پاک نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان سے نیکی کرنا تو شیطان کے ساتھیوں نے بنا دیے اولڈ ہاؤس، اور پھر کسی یاد کی طرح سال میں ایک بار جا کر یہ دن منا لیا، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کو کہ ماں باپ کے بڑے خیر خواہ ہو۔ اور اسی طرح جو نکاح کا حکم دیا گیا
تو ذمہ داری کیوں اٹھائیں؟ ویلنٹائن ڈے ہے جو مسلمانوں نے بھی اپنا لیا، تو تمہیں تو نمونہ دیا گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، سادگی کا، نیکی کا۔ تو جنہوں نے یہ حکم بلا دیے، اطاعت بلا دی اور پیروی کر رہے ہیں دجال کی، شیطان کی، تو پھر کیا جواب دینا ہے اپنے رب پاک کو؟ وہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ سوچ لو کہ اگر کہیں زندگی کی مہلت ختم ہو گئی اور اللہ کی نافرمانی کرتے موت آ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ سوچ لو کہ اگر کہیں زندگی کی مہلت ختم ہو گئی اور اللہ کی نافرمانی کرتے موت آ جائے تو کہاں جائے گا یہ تمہارا ویلنٹائن ڈے؟ کیا دوبارہ دنیا میں واپس آنے کی مہلت ملے گی؟ اور زندہ بھی جب تک رہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تو دل کو کبھی سکون ملے گا کیا؟ تو اللہ کے بندے عیش پسندی کے کاموں میں نہیں پڑتے بیٹا۔ انہی عیش پسندی کے کاموں کا نتیجہ یہ آج جو کرونا وائرس گردش کر رہا ہے، یہ سب کام، یہ سب بیماریاں جو ایک دوسرے سے لگتی ہیں، یہ بیماریاں، یہی عیش پرستی کے کام ایک دوسرے سے اچھوتی بیماریاں لگاتے ہیں۔ تم کیا جانو کہ تم جس سے ملنے جا رہے ہو یا جسے دوست بنائے بیٹھے ہو وہ ماضی میں کیا کام کرتا رہا یا کرتی رہی، اسے کس قسم کی بیماری ہے؟ یہ جو کرونا وائرس گردش کر رہا ہے یہ بھی ایسے ہی کاموں کا نتیجہ ہے، غیر فطری عمل کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ہمارے کام نہیں، یہ شیطان کے ساتھیوں کے کام ہیں۔ اپنے کردار کو مضبوط رکھو۔ مسلمان گھٹیا حرکتیں نہیں کرتے، کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں پسند کیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو یہاں دنیا میں اللہ کی راہ میں کوشش کرنے آئے ہو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، تو رب نے تمہیں پسند کیا، تمہارے رب نے پسند کیا، تمہارا نام مسلمان رکھا، تو اپنے فرض کو ادا کرو۔ یہ دن ہم لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ جن کے لیے ہیں انہیں کرنے دو، ہمیں تو اپنے رب کے پاس سرخرو ہو کر لوٹنا ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی اطاعت میں، ان کے قدموں میں لوٹنا ہے۔ یہ دن ہمارے نہیں بیٹا، یہ دن ہمارے نہیں۔ ان کاموں کے پیچھے مت لگنا، یہ نہ ہو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی اور مسئلے میں مبتلا ہو جاؤ، کوئی مالی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ کے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، تو اس سے باز آ جاؤ۔ ہمیں تو اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں، انشاءاللہ، آمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔